ابھی ہم اڈیالہ سے آ رہے ہیں, مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی تھی اندر جانے کی, ہمارے باقی فیملی ممبرس کو نہیں دی تھی. عمران خان نے ایک اپلیکیشن ڈالی ہے جج کو کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی کو اجازت ملی تھی جانے کی. تو عمران خان اس چیز پہ بڑے خوش نہیں تھے. انہوں نے جج کو خود ہاتھ سے اپلیکیشن لکھ کے دی ہے کہ یہ کیسے اوپن کورٹ ہو سکتا ہے اگر آپ فیملی کو, ہماری فیملی کو جب دل چاہے روک دیتے ہیں. تو جج سے انہوں نے خود اپلیکیشن اس کے اوپر لکھ کے دی ہے. ایک دوسرا, عمران خان کو پتہ چلا کہ کل وہ خبروں میں شاید آیا ہوگا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا خطاب حکومت نے دیا انہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں جس ملک میں جنگل کا قانون ہو تو اس کے اندر فیلڈ مارشل نہیں, پھر بادشاہ سلامت کا خطاب ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے, جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے. تو یہ فیلڈ مارشل کافی نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں. دوسرا, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب پاکستان میں اخلاقیات ختم کر دی جائیں, جب ایک معاشرہ میں ڈیموکریسی تب چلتی ہے, جمہوریت تب چلتی ہے جب اس کے اندر اخلاقیات ہوں ایک, اور دوسرا قانون ہو, رول آف لا اور موریلٹی. یہاں پہ جو یہاں پہ جو اخلاقیات ہیں ان کا یہ حال ہو گیا کہ اوپر جن کے اوپر 22 ارب کا کیس تھا نواز شریف کے اوپر, ان کو تو آپ نے کیس کے باوجود, نیب میں کیس کے باوجود آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا. زرداری صاحب کی بہن, ان کی 5-6 اپارٹمنٹس کہیں لنڈن میں تھیں جو ان کے ملازم کے نام پہ تھیں, ان کو بھی فرق نہیں پڑا. تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جتنا بڑا آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں اتنا بڑا عہدہ مل سکتا ہے پاکستان میں. تو اخلاقیات کو تو آپ نے اسی وجہ سے دفن کر دیا. رول آف لا آپ نے 26ویں ترمیم لے کر آئے, اس میں آپ نے رول آف لا دفن کر دیا, جس کا سامنا بیچارے ججز کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی کوئی اس وقت سن ہی نہیں رہا. تو یہ رول آف لا بھی دفن ہو گیا اور آپ کی اخلاقیات بھی دفن ہو گئی. اس کے علاوہ جو عمران خان نے تیسری بات کی تھی وہ کون سی والی کہا تھا اس نے, وہ اس کے ڈرون کا. تیسری بات عمران خان نے ڈرونز کے بارے میں, جب ان کو پتہ چلا, کیونکہ ان کے پاس مکمل انفارمیشن نہیں تھی, لائرز نے بھی آ کے بتایا ڈرونز کا, اور جس میں اتنی بے گناہ اور سویلین جانیں ضائع ہوئی ہیں, اس پہ انہوں نے کہا کہ کے پی کی گورنمنٹ اس پہ ضرور مذمت کرے. دوسرا کہ جو آپ جب اپنے سویلینز کو مارتے ہیں, تو افغانستان میں یہی ہوا تھا کہ ٹی ٹی پی ان کی گورنمنٹ نے اس پہ اقرار کیا تھا کہ جتنی دفعہ آپ بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج میں, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دہشت گردی بڑھتی جائے گی. تو اس لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پہلی دفعہ انویٹیشن دیا ہے کہ پاکستان کی خاطر آپ آ کر میرے ساتھ بات کریں. پاکستان کو متحد ہونا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے یہ دوبارہ آج دہرایا ہے کہ مودی غصے میں ہے. وہ مودی کو آپ نے ہماری پاکستان فوج اور ایئر فورس نے اس کی بےزتی ہوئی ہے, وہ آپ کے اوپر دوبارہ حملہ کرے گا. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر, جمہوریت کی خاطر, معیشت کی خاطر, دہشت گردی کے خلاف اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی وہ بات کرنے کو تیار ہے, لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہ کبھی انہوں نے ڈیل مانگی ہے, نہ وہ مانگنا چاہتے ہیں, اور نہ ہی اس چیز پہ وہ دوبارہ کسی سے بات سننا چاہتے ہیں. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک اور چیز ہے, ایک اور جو چیز ہے جو اس پہ عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ لوگ سارے آئے ہوئے ہیں, ان سب کے لیے میسیج ہے. وہ بڑے اس چیز پہ خوش ہیں کہ جب ان کا کیس لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو ججز کو سپورٹ کیا ہے اور آپ نے ان کی پیشی کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں. تو میرے خیال میں ہم اپنی طرف سے بھی اور عمران خان کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بدھ والے دن پارلیمنٹیرین نے اسمبلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تحریک انصاف کے سارے پارلیمنٹیرین ممبر نیشنل اسمبلی اور سینیٹر انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے اسلام آباد تک واک کی ہے، ہائی کورٹ تک۔ اس میں ہمارے ایم پی اے پنجاب، کے پی کے اور سندھ سے شامل ہوئے۔ اس میں ہمارے ٹکٹ ہولڈرز بھی ساتھ آ گئے باقی ورکروں کے ساتھ۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں علی ظفر صاحب، لطیف کوسہ صاحب شامل تھے۔ ہم نے ان سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ خان صاحب کو سزا ہوئی ہے 17 جنوری کو اور بشرا بی بی کو۔ پہلی مرتبہ جب خان صاحب کو سزا ہوئی ہے 4 اگست کو، تو 22 اگست کو خان صاحب کی بیل ہو چکی تھی، مگر اس کو دوسرے کیس میں اریسٹ کیا گیا تھا۔ اس مرتبہ